غازی صاحب زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام ملک طارق کوان صاحب، سابق ناظم وی سی ہلکوٹ، جناب ادریس صاحب، آصف صاحب، ملک شہزاد صاحب، ملک فرمان صاحب، باسط صاحب اور غلام مرتضیٰ بھائی، ان کے لیے تو میں کہوں گا کہ اگلا جمعہ ان کے لیے مختص کر دیں کہ ان کی تقریر آپ نے سننی ہے انشاءاللہ. آج میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہماری ویسے انتظار کرنی پڑی، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. سرپرست اعلیٰ یاسر امان صاحب، جی ریاض صاحب، ماشاءاللہ سوری آپ نام ہی نہیں لیا تھا نا اس لیے. ریاض بھائی، میرے چھوٹے بھائی جو صدر ہیں یاسر بھائی، خنویز بھائی، ملک عدنان صاحب اور اس ٹیم کے جتنے بھی ممبران ہیں اور اس آج کے اس پروگرام کے جتنے بھی منتظمین ہیں، میں سب کا شکر گزار بھی ہوں. میں جب یہ اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کر رہے تھے اور جب اپنا منشور خنویز بھائی بیان کر رہے تھے تو سچی بات ہے کہ اللہ گواہ کہ بہت دل خوش ہوا. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آپ کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جن کے والدین زندہ ہیں ان کی دراز عمر کے لیے دعا کرتا ہوں. جن کے والدین چلے گئے ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے سپوت جنے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو خدمت خلق کا یہ کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ صحابہ کرام کا کام ہے، یہ اولیاء اللہ کا کام ہے، یہ نیک لوگوں کا کام ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اعتکاف کے اندر بھی ہوں، اعتکاف آپ پتہ ہے، اعتکاف کے اندر انسان جب مسجد میں چلا جائے متکف ہو جاتا ہے تو مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ غیر ضروری بات نہیں کر سکتا، وہ اپنے ذاتی حاجات کا بھی پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا. بہت ہی انتہائی ضروری کام کے لیے یعنی بھی باہر نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے آپ اعتکاف چھوڑ کے بھی اس کا اعتکاف جا سکتے ہیں. یعنی کتنا بڑا کام ہے یہ. اس لیے میرے دوستو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ تھے اور بہت بڑے خلیفہ تھے، وہ رات کو اٹھتے تھے، گھروں کے اندر جا کے پتہ کرتے کہ کس گھر کے اندر بھوک ہے، کس گھر کے اندر راشن نہیں ہے، تو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر راشن اس کے گھر تک پہنچاتے تھے. کوئی مریض ہوتا یا تو خود اس کے گھر جا کے دوائی دیتے یا اٹھا کر اس کو طبیب کے پاس لے کے جاتے. خلیفہ وقت، خلیفہ وقت، تو کتنا بڑا کام ہے. اس لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نوجوانوں کو کہ جنہوں نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا اور آپ کے لیے اتنے بڑے کام کیے، اور جو انہوں نے کارکردگی رپورٹ پیش کی کہ انہوں نے اس کورونا کے اندر، رمضان کے اندر لوگوں کے گھروں جہاں تک ان کو راشن پہنچایا، جو مریض تھے ان کی خدمت کی، جو بے سہارا تھے ان کی خدمت کی، اور پھر انہوں نے آئندہ کا ویژن آپ کو دیا کہ ہم ہر بے سہارا کو سہارا دیں گے، ہم بیواؤں کو، یتیموں کو، بے کسوں کو، مجبوروں کو یہ کام کریں گے. تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اس لیے میں سارے بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں، ساری اپنی ماؤں بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے کوئی اسلام آباد میں کام کرتا ہے، کوئی ایبٹ آباد میں کام کرتا ہے، کوئی پنڈی میں کام کرتا ہے، کوئی لاہور میں کام کرتا ہے. تو یہ جب ان کے دلوں میں درد پیدا ہوا کہ ہمارے بھائی جو اتنے پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ورنہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی. یہاں آنا بھی مشکل ہے، خدا کی قسم بہت مشکل ہے یہاں پر آنا. میں آج آیا ہوں تو اب یعنی اب اللہ نہ کرے دوبارہ آنا میرے لیے ذرا بہت مشکل ہوگا. یہ خود بچے ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، کوئی پنڈی رہتے ہیں، تو سارے ان کے لیے آنے مشکل ہے. یہ آپ کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے ان کو دعا بھی دیں، ان کو پیسہ بھی دیں، ان کی مدد بھی کریں، ان کی سرپرستی بھی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. مجھے پتا ہے میرے 30 سال گزر گئے اس کام میں، ویلفیئر میں. لوگ خود کام نہیں کرتے، جو کام کرتا ہے اسی آنے پیسے کھانا، اس لیے شاید ذاتی مقصد ہے پیسے کھائی سکتے. تو سر 100 روپے کھائی تو بڑے بڑے جوانوں جو سارے کام کرتے. اس لیے ان کو پہ شک بھی نہ کریں. یہ جو ٹائم دیتے ہیں اس جگہ پر اتنی مشکل راستے سے چل کے آتے، یہ جیپ میں آئے، مجھے بھائی سیف بھائی نے خدائی کے ساتھ جیپ میں بیٹھے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اس جیپ میں کیسے پتہ نہیں واپس پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا. اس لیے میرے دوستوں قدر کریں ان نوجوانوں کی، ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ بہت قیمتی نوجوان ہیں جو آپ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح یہ ان کا یہ جذبہ ہے یہ صدقہ جاریہ بنے گا اور یہ آپ کے علاقے کو ترقی یافتہ علاقہ بنا دیں گے انشاءاللہ.
بات کر رہے تھے نا بالکل یہ مرتضیٰ بھائی انہوں نے ٹائم نہیں تھا تو پوری بات نہیں کی. یہ جو نواب باولپور عباسی صاحب کی بات کر رہے تھے, میں خود جا کے میں باولپور یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, میں خود دیکھا ہے. اس نے جب وکٹوریا کو بلایا تھا تو سب سے پہلے اس نے ملکہ وکٹوریا ہسپتال جو پورے جنوبی پنجاب کے اندر سب سے بہترین اسپتال ہے وہ انہوں نے بنایا, وکٹوریا ہاسپٹل باولپور میں. اس نے اسی وقت صادق پبلک اسکول بنایا, صادق پبلک اسکول جو آج پاکستان کے جو برنال وغیرہ یہ ٹاپ کے جو ایچ ایس این کالج ان کے مقابلے کا صادق پبلک اسکول ہے. ہاں, اور بے شمار یونیورسٹیاں اور کالج اور اور پورے پاکستان کے اندر اس نے مسجدیں قائم کی, پورے پاکستان کے اندر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے مسجدیں قائم کی, وہ سب کا جاریہ بن گئے. تو اس لیے میرے دوستوں ان کی مدد کریں, ان کا ساتھ دیں. بنیادی طور پر یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے. یعنی میں آج وہاں سے آ رہا تھا تو میں جو جیپ میں بیٹھا ہوا تو دیکھیں خوف آتا ہے, یہ روڈ کتنے عرصے سے, یعنی 30 سال تو میرے سامنے آپ ووٹ لوگوں کو دے رہے ہیں. کبھی مسلم لیگ کو ووٹ دیتے, کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے, کبھی کسی آزاد کو دیتے, کسی قوم کے نام پر دیتے, کبھی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دیتے, اور ہر دفعہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں او جی آستا ہوں باسا تو جی پیرس پڑھائی سکتا ہے. نواز شریف صاحب آیا سر دا کیا ہے سر پیرس پڑھا سا نہ پڑھا سا تو پڑھائی سکتا ہے پیرس. عمران خان آیا معذرت میرے سارا سڑا کسنا کسنا بس کی ہے, کوئی مسلم لیگ نہ لا, کوئی پیپل پارٹی نہ, سارے تائر ابو تو ایک بھی نہ لالچ پیچھے ووٹ دینے, بنیادی طور پر لالچ پیچھے ووٹ دینے. آج سارے جڑا الیکشن ٹائم ہونے تو سارے نمائندے اکٹھے ہونے اور ہمیں بس شاید یار اس چلیں گے ووٹ دینے جتنے جلا تو سارا روڈ پڑھائی سکتا ہے, سارا اسکول پڑھائی سکتا ہے. اس ڈسپنسری کو میں 2001 سے میں کٹلی پھلکوٹ کی ڈسپنسری کے لیے میں بات سن رہا ہوں, مطالبہ کر رہے ہیں لوگ. یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان تھے, میں آصف بھائی, ادریس بھائی یہاں آتے تھے حاجی اقبال صاحب کے ساتھ, تو پہلا منشور کا ان کا یہی ہوتا تھا جی کٹلی بھی ڈسپنسری چاہیے. تو بڑی گئی جی ڈسپنسری, کل بھی یہی مطالبہ تھا. یہ سارے جھوٹ بولتے لوگ, اس لیے انہوں نے پاکستان بناتے ہوئے ہمارے بزرگوں سے کیا وعدہ کیا تھا کہ پاکستان بنانے کا کس مقصد سے نا, پاکستان کا مطلب کیا ہے, تو پاکستان میں لا الہ تھا, تو پھر جھوٹ بولیا نہ بولے ایسا, ہمیشہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. بھٹو صاحب آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا, روٹی کپڑا اور مکان دیتا نہیں, روٹی کپڑا اور مکان, دنیا میں چلے گئے نہ روٹی تو کپڑا تو مکان بھی نہیں گئے. نواز شریف صاحب آیا کہ میں پیرس بڑھا, وہ خود پیرس بھی چلے گئے, پاکستان اتھے گیا. عمران خان صاحب آیا تو ہم نہیں آپ پاکستان بنائیں گے, انہوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دوں گا, یہ وعدہ کیا تھا نا اس نے. کٹلی بھی تو 100-200 تو لڑکا پڑتی ہوئی کیا اسی وہی 100-150 بندہ پڑتی, ایک نوکری نہیں لگی, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے, لاکھوں لوگ. پوچھیں ان سے کہ جو فیکٹریاں بند ہو گئی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے, فیکٹریاں بند ہو گئی جو گیس نہ ہونے کی وجہ سے, اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اس سے فیصلہ آباد لاہور اور کراچی سے اندر لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. 1 کروڑ نوکریاں تو دور, کروڑوں لوگ بے روزگار کر دیے انہوں نے. پاکستان لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا. ان آخیا سا کہ 50 لاکھ کار بڑا سا, یہ گل کی تس نے تو نے کٹلی بھی چل گیا کار تو بڑائی دیتی ہے. لوگوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا تجاوزات کے نام پر, توڑ دیا گیا, اور ایک گھر نیا نہیں بنا. انہوں نے کہا تھا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا, سب سے زیادہ انہوں نے قرضے لے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ میں مہنگائی کو ختم کر دوں گا. اللہ گواہ تاریخی مہنگائی ہو گئی, تاریخی مہنگائی, ٹرپل مہنگائی ہو گئی. تو میرے دوستوں پھر ہم غلطی کس کی ہے, غلطی کس کیا کہ یہ ووٹ کی پرچی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اسی ووٹ کی پرچی سے آپ نے جو نا مسلم لیگ کو جتوایا ہے, اسی ووٹ کی پرچی سے آپ نے پی ٹی آئی کو جتوایا ہے. دونوں پارٹیوں نے اس پاکستان میں حکومت کر لیا ہے, لیکن آپ کا روڈ اسی طرح چل رہا ہے. کوئی آپ کا سکول نہیں ہے, کوئی آپ کی ڈسپنسری نہیں ہے, کوئی آپ کے نوجوان کو روزگار نہیں ملا. یعنی اس ایبٹاباد کے اندر ایوب میڈیکل کالج کمپلیکس میں لوگ بھرتی ہوئے ہیں, لوگ کامسٹ یونیورسٹی میں بھرتی ہوئے ہیں, لوگ ایبٹاباد یونیورسٹی میں بھرتی ہوئے ہیں, لوگ مختلف محکمے میں بھرتی ہوئے. تو تساں گرام کیوں نہ کوئی بھرتی ہوئی, کیا تساں نے کوئی بچے نے اکھ نک ہاتھ سے, اس لیے کہ آپ کا کوئی لیڈر نہیں ہے, آپ کا کوئی لیڈر فائٹ کرنے والا نہیں ہے. پشاور سے بنا کر بھرتی ہو جاتا ہے, یہاں کے ہمارے نمائندے سوئے رہتے ہیں, اور جی بڑا تساں نے کام کرنے. اس لیے میرے بھائیوں خدا گواہ کہ بنیادی غلطی آپ کی ہے کہ ہم لوگ ووٹ دیتے وقت یا تو قوم کے نام پر بکتے ہیں, یا پیسے کے نام پر بکتے ہیں, یا ہمارے وڈیرے آ کر آپ سے دعا خواہ کروا لیتے ہیں. اس لیے جب تک جھوٹے لوگوں کو آپ میرے دوستوں ووٹ دیتے رہے گے, یہی آپ کی حالت ہوگی.
جب تک جردار لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو ووٹ ہی دیں گے. اور وہ لوگ موجود ہیں تسا سن کئی جو آنے کے جو لوگ موجود ہیں لوگ لیکن اسی نظر ہے اس نے کہ انہوں کو بڑی بڑی لینڈ کروزر نہیں ہیں, انہوں کو پچیروز نہیں ہیں, انہوں کو پیسے زیادہ نہ. دیکھیں اس کراچی کے اندر جماعت اسلامی کا نعمت اللہ خان رہا ہے, صرف 4 سال کراچی کا میئر ہے, کراچی کا نقشہ اس نے بدل کر دیے. جا کے پوچھ لو کراچی والوں سے کہ زندہ باد زندہ باد. اسی خیبر پختونخوا کے اندر سراج اللہ کا ہمارا سینئر وزیر رہا ہے. آپ دیر کے اندر مالا کنڈ ڈویژن کے اندر چلے جائیں, وہاں پر دیکھیں نا کہ کتنے انہوں نے ترقیاتی بنائے. ہر ضلع کے اندر میڈیکل کالج بن گیا, ہر ضلع کے اندر انجینئرنگ یونیورسٹی بن گئی, ہر ضلع کے اندر کالج اور سکول بن گئے. پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک موٹر بن گئی ہے, وہ موٹر وے بنی ہے, وہ جو ہے صوبے کے لیول پہ وہ مالا کنڈ موٹر وے بنی ہے, سوات موٹر وے بنی ہے. اس لیے کہ ان کے نمائندے جاگتے ہیں, ان کے نمائندے جا کے لڑتے ہیں اسمبلی کے اندر, ان کے نمائندے جا کر گریبان پکڑتے ہیں. اور اس لیے پکڑتے ہیں کہ ان کو خوف خدا ہے, وہ امانت کو امانت سمجھتے ہیں, آپ کی ووٹ کو امانت سمجھتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ گواہ ہے کہ آپ اگر اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں, پہلی تو بات تو یہ فرض ہے, فرض ہے نیک حکمران لانا اسلامی حکومت کا کیا فرض ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن کٹوائی تھی یزید کے خلاف. یزید کون تھا؟ مسلمان تھا. اثر یہ تھا اب حضرت امیر معاویہ نا بیٹا سا نا, اس کے اندر خامی کیا سی کہ وہ قوم کا خزانہ کھانا تھا. جس طرح آج یہ ہمارے حکمران خزانہ کھاتے ہیں, یہ اس یزید سے بڑے یزید ہے. امام حسین نے گردن کٹوا دی, یزید کو ووٹ نہیں دیا. یہ امام حسین کی سنت ہے اسلامی حکومت قائم کرنا, سنت ہے اسلامی حکومت قائم کرنا, اس لیے یہ فرض ہے. اور جب تک یہ نیک حکمران نہیں لائیں گے, جب تک پاکستان کا جو مقصد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں گا, کوئی کٹھی کا روڈ نہیں بنے گا. لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں ہوگا تو اسکول نہیں بنے گا. لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں ہوگا تو ڈسپنسری نہیں بنے گی. لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا تو جب تک نہیں ہوگا تو آپ کو نوکریاں نہیں ملے گی. اس لیے کہ طاقتور کو نوکری مل جائے گی, سفارش والے کو نوکری مل جائے گی. دوسرے کی سفارش کی نہیں تو کون کرسی کی نوکری دیتی ہے؟ اللہ کی سفارش ہوگی تو نوکری ملے گی. اس لیے میرے بھائیوں, جماعت اسلامی خدا کی قسم اللہ کے نظام چاہتی ہے, اور میں اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. ورنہ خود پی ٹی آئی کی 20 طرح کی سفارش میرے پاس آئی ہے, ورنہ میں بھی پی ٹی آئی میں جاتا اور سارا جس طرح لوگ بک گئے میں بھی بک جاتا اور ایم پی اے ہو جاتا. اس لیے نہیں بکا کہ میں اسلام چاہتا ہوں اور وہ امریکہ چاہتے ہیں. جب تک اسلامی نظام نہیں آگا اس پاکستان کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے دوستوں, پہلی بات ذمہ داری یہ ہے کہ الیکشن کے وقت اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے لوگوں کو ووٹ دیں, خوف خدا رکھنے والے کو لوگوں کو ووٹ دیں, اور ایسی جماعت کو ووٹ دیں جس کے اوپر لوگ گواہی دیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے گواہی دی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی دیانتدار جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے الحمدللہ. تو جب تک ایسی جماعت کو یار جیتی نہ اگلوں کس وقت ووٹ دیں بھائی, آپ ووٹ دو گے تو جیتیں گے نا جی, ووٹ نہیں دو گے تو کیسے جیتیں گے آپ؟ دیکھیں نا ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی آپ ان کو کچھ دیں, آپ ان کے آپ ایم این ایم پی کا استقبال کتنا زبردست. اب میرا اپنے استقبال کے مجھے عزت دی ہے, میں اب شکر گزار ہوں, لیکن ملائے نا اس کو ایم پی اے کو آئے گا 10 جرگے کروائے گا آپ سے, 10 جرگے کروائے گا اور خرچہ کروائے گا آپ سے, تب آئے گا پھر بھی جھوٹے اعلان کر کے جائے گا. تو ایسے جھوٹے لوگ سب جب تک آپ میرا چھٹکارا نہیں حاصل کرتے اس وقت تک ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے, اس وقت تک آپ کو روزگار نہیں مل سکتی. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے, اور سن اللہ کا وعدہ ہے کہ جس زمین پر اللہ تعالیٰ اپنا نظام نافذ کر دیتا ہے, اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے, تو زمین سے خزانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آسمان سے اللہ اپنی رحمت نازل شروع کر دیتا ہے. آپ میں سے لوگ اگر کوئی مدینہ گئے, اللہ توفیق دے سب کو جانے کا, ہم گئے دیکھا ہے, یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر کوئی دریا نہیں ہے, کوئی اس طرح سبزہ میں نے کہیں اس طرح کا درخت نہیں دیکھا. پورے مکہ اور مدینہ میں کئی درخت میں نے نہیں دیکھا. وہ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں وہ بھی زولاک نے پاکستان جا سے لگائے تھے. اس طرح کا کھیت پورے اس علاقے میں نہیں دیکھا. کوئی پانی نہیں دیکھا, باہر سے پانی بہت مشکل سے پانی پہنچتا ہے, یعنی بے آب و گیا سرزمین ہے, لیکن اللہ کا نظام وہاں پہ ہے. اس لیے وہاں پہ سمندروں سے تیل نکلنا شروع ہو گیا, اور آج دنیا کے امیر ترین سلطنت ہے وہ سعودی عرب. اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے. اس پاکستان پہ اللہ کا نظام آ جائے تو یہ دنیا کی سب سے زیادہ امیر ترین سلطنت بن سکتی ہے. اس میں تو پہاڑ ہے, اس میں یہ جنگلات ہیں, اس میں 2 بندرگاہیں ہیں, اس میں سمندر ہے, اس میں 5 دریا ہے, پنجاب جیسا شاداب میدان ہے جس میں ہر قسم کی فصل ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس کی برکت نہیں ہمیں, یعنی گندم سب سے زیادہ پاکستان میں پیدا ہوتی ہے, سارا تو مہنگا آٹا سے ملنا. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سبزیاں پیدا ہوتی ہیں, ہمیں ملتی نہیں ہیں. دالیں سب سے اچھی پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں, ہمیں سب سے مہنگی ملتی ہیں.
चावल सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होता है। अच्छा चावल तो 200-250 रुपए किलो खाइए कि नहीं? असि वो टोटा चावल जरा चिट्टा जरा वो बड़ी मुश्किल मिलना पूरा, उसमें जो कीड़े पे हर चीज अच्छी पाकिस्तान से बाहर चली जाती है और कचरा हमारे लिए मिल जाता छोड़ देता है। इसलिए की भी बरकती है हुक्मरान नाअहल और गलत लोग हैं। इसलिए मेरे दोस्तों मेरे भाइयों पहली जरूरत इस बात की है कि अच्छे हुक्मरान लाने की कोशिश करें। अभी बल्दियाती इलेक्शन आने वाला है, ऐसे शख्स को वोट दें ऐद ले उससे कि आपने अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादारी करनी है, आपने काम करना है, नहीं काम करना तो उसको मारे, वो आपका नुमाइंदा है, वो ये अपने बाप के घर से नहीं लाके देता, वो गवर्नमेंट का काम है। यानी खजाना होना आनी भी नहीं एक तो होना ना कि यानी कोला देना तो दूर निकाली, जो गवर्नमेंट देती है वो भी नहीं ला सकते, अगर लाए तो ठेकेदार उनसे खा जाता है। यानी 1 लाख रुपया होता है, 25,000 रुपया रिश्वत हो जाती है, 25,000 रुपये जब बैंक में खा जाता है, 25,000 ठेकेदार खा जाता है, पीछे लाख रुपए जो 25,000 रुपए वो पानी में रुड़ जाता है। ये हालत होती है हमारी। तो इसलिए मेरे दोस्तों ऐसे लोगों को लाएं बल्दियाती इलेक्शन में भी, कौमी और सूबाई इलेक्शनों में भी, कि जो खौफ दुआ रखने वाले हों, जरूरतमंद हों, अल्लाह वाले हों, अल्लाह से डरने वाले हों, तो इंशाल्लाह आपकी तब्दीली आएगी। मैं सारा वेलफेयर फाउंडेशन के जितने भी नुमाइंदे हैं, पहली बात तो इंशाल्लाह आपकी तंजीम अगर आपको रजिस्टर नहीं है तो मैं रजिस्टर करवाने के लिए आपकी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। सारे मैं फुल गाइड करूंगा, रजिस्टर करवा के दूंगा। मैं एनजीओज जो है और जो डोनर है, जो पैसे देने वाली एनजीओज है, उनसे इंशाल्लाह मैं आपका तारुफ कराऊंगा इंशाल्लाह। और भी जाके आपको हॉस्पिटल में खिदमत हो, और यू मेडिकल कम्प्लेक्स में, DHQ हॉस्पिटल में, आपके पास डिप्टी कमिश्नर के पास काम हो, कमिश्नर के पास काम हो, DPO के पास कोई काम हो, किसी अफसर के पास आपका जहां पर काम होगा इंशाल्लाह आपका भाई सबसे आपके पहले आगे खड़ा होगा इंशाल्लाह। मैं आपकी मदद करूंगा। कोई बच्चा पढ़ना चाहे, कोई यतीम हो, इंशाल्लाह उसकी जो मदद हो सके हम करेंगे। तो अल्लाह की दुआ आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ है। इंशाल्लाह मिलजुल के इंशाल्लाह इस कुटली को तरक्की याफ्ता कुटली बनाएंगे इंशाल्लाह। व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह